بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ناظرین گرامی، درس حدیث شریف کے سلسلے کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کی آج پہلی نشست اور پہلا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ العزیز لیکچر کے اختتام پر آپ ناظرین کرامی سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ صحیح جوابات دینے والوں کو سلسلے درس کے اختتام پر اسناد جاری کی جائیں گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے بے حد و بے شمار احسانات و انعامات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی فوز و فلاح کے لیے نبوت و رسالت کے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا اختتام ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا پر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تعلیمات کا جو سرمایہ چھوڑا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام کتاب اللہ ہے، اور دوسری قسم آپ کے وہ ارشادات، آپ کے وہ افعال و اعمال ہیں جو معلم کتاب ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذات والا سے صادر ہوئے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے ان افعال و اعمال کو سنت اور حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہو یا سنن نبویہ ہوں، حضور کے اقوال و اعمال ہوں، یہ دونوں چیزیں دین کی اساس اور شریعت مطہرہ کا سرمایہ ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں جس طرح آیات الہیہ کی تلاوت شامل ہے، وہاں ان آیات کریمہ کی تشریح اور ان کی توضیح اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی منصب جلیل کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا، جو ان میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کے قلوب اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین مناصب کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو حضور اس طرح سے پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ اور اس کے صحیح تلفظات حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اور آپ کا دوسرا منصب یہ ہے کہ عقائد حقہ کے ذریعے اور احکام الہیہ کے ذریعے لوگوں کے ظاہر باطن کو صاف اور اجلا بنایا جائے، اور ان کے نفوس، ان کے ابدان اور ان کے قلوب کو پاک اور صاف کیا جائے۔ سرکار کا تیسرا منصب یہ بیان کیا گیا
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال شریفہ سے اور اپنے ارشادات گرامی سے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اعمال شریفہ اور وہ ارشادات گرامی جو قرآن کریم کی تفسیر بن کر امت کے سامنے آئے، ایک عملی تفسیر ہے اور ایک قولی تفسیر ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی تفسیر کے ذریعے بھی قرآن کریم کی توضیح فرمائی اور آپ نے اپنے قول کے ذریعے بھی قرآن کریم کی تفسیر فرمائی۔ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں کہ آپ کی عملی تفسیر کو مکمل طور پر پیش کیا جائے تو یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ میں صرف اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے عملی تفسیر کے دو نمونے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ عقائد کے بعد جن اعمال کو شدت و تنبیہ کے ساتھ بیان فرمایا وہ اسلام کے 5 مشہور ارکان ہیں: توحید و رسالت کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ 4 اعمال، یہ وہ 4 عبادات جن پر سب سے زیادہ زور شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ 4 وہ اعمال ہیں جن کی تفاصیل کے سلسلے میں قرآن کریم خاموش اور ساکت نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ قرآن کریم پر فقط اگر انحصار کیا جائے تو صلاۃ کا معنی معلوم کرنا ہی بہت مشکل بات ہوگی۔ ہمارے ہاں صلاۃ کا معنی نماز بیان کیا جاتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز لیا جائے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو قرآن کریم سے پوچھئے کہ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، اس کے سنن و واجبات کیا ہیں، قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اور کس موقع پر پڑھا جائے، رکوع و سجود کس مقام پر کیا جائے، نماز کا آغاز کس عمل سے کیا جائے اور نماز کا اختتام کس عمل پر ہو، قرآن کریم ان تفاصیل سے خاموش ہے۔ اب ایک مسلمان جسے قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر جا بجا نماز کی اقامت کو حکم دیا، ایک مسلمان اس حکم کی بجا آوری کیسے کرے اور اس حکم کی تعمیل کی کیا سبیل ہو؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی ذات والا کی طرف رجوع کیے بغیر قرآن کریم کی اس آیت کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز پڑھا کر اپنی امت پر قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کو واضح فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی تفسیر کا ایک اور نمونہ، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض فرمایا۔ وہ فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے مسلمانوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا، لیکن پورے قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے، حج کسے کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، حج کن چیزوں سے ادا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، حج کا پیریڈ کتنا ہے، یہ وہ تفاصیل ہیں جو قرآن کریم میں تلاش کی کرنے سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اہم دینی فریضے کی تفسیر بھی اپنے عمل سے بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خذوا عنی مناسککم، لوگو احکام حج مجھ سے سیکھو۔ اب آپ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قولی تفسیر کی طرف آئیے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قولی تفسیر اس قدر ہے کہ اس کی تفاصیل بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے۔ میں صرف 2 آیات کریمہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی تفسیر فرمائی، اپنے ارشاد سے تفسیر فرمائی، اور اگر آپ کی زبان مبارک سے امت تک یہ تفسیر نہ پہنچتی تو قرآن کریم کی ان آیات کی حقیقت ہم پر کبھی واضح نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس شخص نے ذرا برابر بھی گناہ کیا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ نے تو ہمیں مشکل سے دوچار کر دیا۔ یہ آیت کریمہ یہ فرما رہی ہے کہ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا اگر غلط کیا جائے، گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے ما سوا چند لوگوں کے کہ جو ہر قسم کے گناہ سے بچ سکے؟ تو اس آیت کریمہ پر عمل کرنا اور گناہوں سے اجتناب تو بہت مشکل کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں آخرت کے عذاب کا ذکر نہیں بلکہ دنیاوی عتاب کا ذکر ہے۔ یعنی کبھی انسان سے جب گناہ کوئی سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کریم اسے چھوٹی موٹی تکالیف سے دوچار فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان کو جس نے گناہ کیا بخار ہو جاتا ہے، کبھی درد سر ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ زکام کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی موٹی پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا حساب چکا دیتا ہے اور اپنی خاص رحمت سے اپنے اس گناہگار بندے کو عذاب آخرت سے بچا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کی ایک جیب میں کوئی چیز رکھی ہے، اسے دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہے، اور اس دوران جو اسے تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کے بعد دوسری جیب سے اسے وہ اپنی مطلوبہ چیز مل گئی، فرمایا یہ جو چھوٹی سی پریشانی اسے لاحق ہوئی یہ بھی بیکار نہیں گئی، اس سے بھی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یوں ایک مسلمان جس نے اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ کیے، جب وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، مشکلات سے اسے سامنا آتا ہے، چھوٹی موٹی پریشانیاں اور مصیبتیں اس پر طاری ہوتی ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے یوں صاف ہو کر جاتا ہے کہ جیسے خالص سونے کو بھٹی کے مرحلے سے گزارا جائے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قولی تفسیر کا ایک اور نمونہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب قرآن کریم کی سایہ مبارکہ کو سنا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شکایت کی۔ قرآن کریم کی سایہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان دولت کمانے کے بعد اپنی ضروریات پر خرچ کر لینے کے بعد تمام کا تمام خزانہ اور تمام کی تمام پونجی اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور صرف کر دے، تو اس کا مفہوم تو یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے، اپنی مستقبل کی ضروریات کے لیے اپنی دولت کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس آیہ مبارکہ کی حقیقت کو نہ پا سکے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اس مشکل کو حل کرا کر لاتا ہوں۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پریشانی کا تذکرہ فرمایا تو آقا دو جہاں سرور عالمیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیہ مبارکہ میں
اس کا تذکرہ نہیں کہ تم لوگ مالوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر مال جمع کیے جائیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے قرآن کریم نے اسے کنز کہا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ سمت کے عظیم رجال ہیں، یہ سمت کے سب سے بڑے پڑھے لکھے علماء اور سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے ماحول میں نازل ہوتے دیکھا، اور قرآن کریم انہی کی زبان میں اتارا گیا جب وہ لوگ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، سرکار کی عملی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تقریر اور حضور کے قولی اور فعلی تفسیر و تبیین کے بغیر قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تو ہم لوگ کس کھاتے اور شمار میں ہیں؟ یقیناً ہم لوگ قرآن فہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محتاج ہیں۔ ضرورت حدیث کے حوالے سے یہاں اس بات کا بتا دینا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو احادیث طیبہ کی ضرورت کے منکر ہیں، وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ امت کے پاس اس وقت جو احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود ہے قابل اطمینان شکل میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت امت کے پاس جس قدر کتب احادیث موجود ہیں، ان میں سے کوئی کتاب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھی گئی، نہ دور صحابہ میں ان کی کتابت ہوئی، نہ عہد تابعین طب تابعین میں ہوئی۔ احادیث طیبہ کی تدوین اور اس کی کتابت کا سلسلہ تو کہیں جا کر تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ بھلا 2 صدیوں تک اس طویل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مکمل طور پر انہیں محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرات محترم، اس کے جواب میں عرض کروں گا، یہ بہت بڑا مغالطہ بلکہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ احادیث طیبہ کی کتابت کا کام ان ادوار میں نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر مابعد کے ادوار تک تسلسل کے ساتھ کتابت احادیث کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر قرآن کریم کی طرح اپنی خطابات کو اور اپنے کلام کو اور اپنی گفتگو کو اور اپنی احادیث کو قلم بند کرایا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے قوانین اور انسانی حرمتوں کے قوانین بیان کیے، تو حضرت ابو شاہ جو یمن کے باشندے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ احکامات اگر حضور مجھے لکھوا دیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اکتبوہ لابی شاہ، یہ جو کچھ میں نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ لو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایسی بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے جو تسلسل کے ساتھ کتابت احادیث کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان حضرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام شامل ہیں۔ پھر یہ مجموعے امت کے سامنے آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات میں عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابہ کرام میں سے وہ ہیں کہ جو باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، حضور کا ہر کلام ہر حال میں لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اگر مذاق فرماتے اسے بھی قلم بند فرما لیتے۔ اگر میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تو وہ جلال والے جملے بھی قلم بند فرما دیتے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، حضور کی ہر بات تو لکھنے کے لائق نہیں، حضور تو ایک انسان ہیں، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی ہر بات ہر حال میں لکھنے کے لائق نہیں ہوتی، تم حضور کی ہر بات مت لکھا کرو۔ فرماتے ہیں میں غم زدہ ہو گیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے میرے چہرے سے پریشانی کے آثار معلوم کیے، محسوس فرمائے، تو حضور نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا حضور تو ایک انسان ہے، حضور کی ہر بات تو لکھنے کے لائق نہیں، کبھی حضور مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار جلال میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، حضور کی ہر بات تو لکھنے کی نہیں۔
حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کے سننے کے بعد اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے رسول برحق بنا کر بھیجا، اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کے طبقے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل گفتگو کو محفوظ کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تعلق پہلی اور دوسری صدی سے ہے، آپ کا تعلق عہد تابعین سے ہے، اور اس کے بعد کے ائمہ نے بھی احادیث طیبہ کو مرتب کیا۔ مسند امام اعظم حضرت امام اعظم کی کتاب ہے، موطا امام مالک حضرت امام مالک کی تصنیف ہے، موطا امام محمد حضرت امام محمد کی تالیف ہے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ 2 صدیوں کے بعد تیسری صدی ہجری میں کتابت احادیث کا سلسلہ جاری ہوا۔ سچ اور حقیقت یہ ہے کتابت احادیث کا سلسلہ عہد نبوت سے لے کر بعد کے ادوار تک جاری رہا۔ حضرات محترم، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اساس کے طور پر صرف ہمیں کتاب اللہ ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات خواہ وہ قول کی صورت میں ہوں خواہ وہ عمل کی صورت میں ہوں، ہمیں اس کا خزانہ بھی عطا فرمایا۔ ہم دین اور اسلام کو ان 2 اساسوں کو ایک طرف رکھ کر ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا۔ جہاں کتاب اللہ اس کی سب سے پہلی بنیاد ہے، خدا نے اسے محفوظ فرمایا، وہاں اس کتاب اللہ کی تشریح کی صورت میں جو حضور کی احادیث ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا انتظام قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 1 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی 2 قسمیں بتائیں۔ اے قیاس و اجماع، بی کتاب اللہ و اجماع، سی کتاب اللہ و سنت۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 3 منصب بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اے تلاوت قرآن، وعظ اور جہاد، بی تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت، سی جہاد، امامت اور تلاوت۔ سوال نمبر 3، کتابت حدیث کا کام کس دور میں ہوا؟ اے عہد رسالت سے لے کر بعد کے ادوار تک، بی تیسری صدی ہجری میں، سی عہد تابعین و تبع تابعین میں۔ سوال نمبر 4، اس صحابی کا نام بتائیے جو باقاعدگی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کرتے تھے۔ اے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ سوالات آپ پھر سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی 2 قسمیں بتائیں۔ اے قیاس و اجماع، بی کتاب اللہ و اجماع، سی کتاب اللہ و سنت۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 3 منصب بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اے تلاوت قرآن، وعظ اور جہاد،
بی تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت، سی جہاد، امامت اور تلاوت۔ سوال نمبر 3، کتابت حدیث کا کام کس دور میں ہوا؟ اے عہد رسالت سے لے کر بعد کے ادوار تک، بی تیسری صدی ہجری میں، سی عہد تابعین و تبع تابعین میں۔ سوال نمبر 4، اس صحابی کا نام بتائیے جو باقاعدگی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کرتے تھے۔ اے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں: انچارج پروگرام کیو کیمپس، حدیث صحیح بخاری، معرفت کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qcampus@arydgital.tv۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور DVDs کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں: انچارج کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydgital.tv۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ خلقت الافلا لولا کلما خلقت الافلا لولا کلما